محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاحب سجادہ حضرت پیر خواجہ فرید نظامی سید بخاری اور آپ کے خانوادے کے تمام چشم و چراغ جو زینت اسٹیج ہیں، تمام محبین، متعلقین، متوسلین حضور محبوب الہی، یہ نظامی عرس، یہ محبوب الہی کا عرس ہم تمام کو بہت بہت مبارک. چند اشعار بطور برکت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جسے قائد اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ رضوان نے تحریر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں: یا نبی یاد تیرے دل سے میرے کیوں جائے، یا نبی یاد تیری دل سے میرے کیوں جائے، وقت بیدار میرا جاگ کے کیوں سو جائے، وقت بیدار میرا جاگ کے کیوں سو جائے. لاکھ عشاق مدینہ ہے علم سے غائب، لاکھ عشاق مدینہ ہے علم سے غائب. تم جو آ جاؤ تو پیارے کوئی کیوں گھبرائے، اور جب نظر ہی میں نہیں لاتے دو عالم کا جمال، جب نظر میں ہی نہیں لاتے دو عالم کا جمال، ان کے دیوانوں کو فردوس بھی کیوں بہلائے، ان کے دیوانوں کو فردوس بھی کیوں بہلائے. اور صبح کا وقت ہے آقا میری جھولی بھر دو، صبح کا وقت ہے آقا میری جھولی بھر دو. کٹ گئی رات یوں ہی دستے طلب پھیلائے، اور ٹوٹ جائے غم و کلفت کی چٹانوں کا غرور، ٹوٹ جائے غم و کلفت کی چٹانوں کا غرور. سبز گنبد سے اگر دل کی صدا ٹکرائے، اور آ گئے وادی بطحا میں آ گئے وادی بطحا کی امام ارشد، کہہ دو آنا ہے تو اب پے کے اجل آ جائے، کہہ دو آنا ہے تو اب پے کے اجل آ جائے. معزز حاضرین، یہ محفل کوئی عام محفل نہیں کہ جہاں روایتی گفتگو، جہاں سامعین روایتی انداز میں ہو. یہ وہ بارگاہ ہے جسے یہ عظمت حاصل ہے کہ جس نے علماء کے درمیان بھی ایک مقام حاصل کیا ہے، جو علماء کے سر کا بھی تاج ہے اور جو اصفیاء کے سر کا بھی تاج ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں تم اس کی چرچا کرو. اگر ہم غور کریں تو اس دنیا میں بے شمار اللہ کی نعمتیں، آپ اگر گننا چاہیں تو اسے گن نہیں سکتے. یہ بدن اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ جان اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ ہاتھ اور پاؤں یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، رزق حلال کمانا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، تمہارے گھر پر بچوں کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تمہارے والدین کا تم پر شفقت کرنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، علم حاصل کرنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. لیکن ان تمام نعمتوں پر جس نعمت کو سبقت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دین اسلام عطا کیا، تمہیں مومن بنایا. اور صرف یوں ہی مومن نہیں بنایا، اللہ نے مومن بنانے کے ساتھ تمہیں اس نبی کا امتی بنایا جو امام الانبیاء ٹھہرے. یہ تم پر دوسری نعمت، اور یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام نعمتیں تمہیں اگر عطا کر دی جائے تو اس کے سامنے اس کا کوئی حساب نہیں. انہی نعمتوں کی ایک کڑی، کیوں کہ اب انبیاء اور مرسلین کی وہ جماعت اب نہیں آنے والی، وہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد منقطع ہو گیا. اب علماء اس کے فریضے، اس منصب کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. جب علماء نبھا رہے تو آج کے دور کے اس دور سے لے کر قیامت تک
جو بھی علماء ہو وہ اللہ کے نبی کی دینی تبلیغ کے وارث ہوئے، اور انہی علماء کے سر کے تاج حضور محبوب الہی ہے۔ آپ نے اس تبلیغی فریضے کو اس طور پر انجام دیا کہ بہت سے صوفیاء ایسے ہوئے جنہوں نے عبادت کر کے اس منزلت کو حاصل کیا، لیکن بہت سے علماء اولیاء ایسے ہوئے جنہوں نے پہلے علم دین حاصل کیا، پہلے علم دین میں مشقتیں کی، پہلے علم دین کو مکمل طور پر حاصل کیا، پھر اس کے بعد راہ سلوک کی طرف بڑھے۔ جب راہ سلوک کی طرف بڑھے تو آپ کو اس میں بھی وہ مرتبہ حاصل ہوا کہ آپ کا کوئی ساری نہیں ملتا۔ علم دین اس طرح حاصل کیے کہ آپ تمام علماء کے سر کے تاج ہوئے، اور جب راہ سلوک پہ آپ نکلے تو آپ تمام صوفیاء اور اولیاء کے سر کے تاج ہوئے۔ اس نعمت کو یوں ہی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ آج کی یہ ہماری مجبوری ہے، 10 منٹ کا وقت میرے پاس ہے، اور چاہوں گا کہ اس وقت کو اس میسج کے ذریعہ میں آپ کو دوں کہ ہمیں اور آپ کی عادت ہوتی ہے اور انسانی خصلت ہوتی ہے، جب کوئی چیز اسے بن مانگے مل جائے تو اس چیز کی قدر وہ نہیں کرتا۔ اگر کہیں دولت پڑے ہوئے آپ کو ایک سوٹ کیس میں مل جائے تو اس کی قدر آپ کو نہیں ہوگی، لیکن وہی 100 روپے اگر آپ محنت کر کے پسینے بہا کر اگر کمائے ہو تو 100 روپے کو خرچ کرنے سے پہلے آپ سوچیں۔ یہ دین، یہ شریعت، یہ امت محمدی ہونا پروردگار نے آپ کو اپنی مرضی سے عطا کیا، اور آج مسلمان اس نعمت کی عظمت کو نہیں سمجھ رہا۔ آج مسلمان ہوتے ہوئے اپنی عظمت، اپنے وقار کو نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے تجھ سے نہیں پوچھا کہ تجھے مسلمان بنانا ہے کہ غیر مسلم بنانا ہے، تیرے والد مسلمان ہوں گے کہ تیرے والد غیر مسلم ہوں گے۔ پروردگار نے اپنے ارادے سے تجھے مسلمان بنایا۔ جب مسلمان بنایا تو اے مسلمان اپنی عظمت کو پہچان کہ تو کروڑوں ایسے لوگوں پر تو افضلیت رکھتا ہے کہ جو دنیا میں مارے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، جس کی کوئی پہچان نہیں، جس کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، لیکن پروردگار نے تجھے دونوں جہان میں عظمت بخشی اس طور پر کہ تجھے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا۔ تو اس عظمت کو پہچان، جو دین تجھے دیا گیا اس دین کی برکت کو تو پہچان، جس نبی کا امتی تجھے بنایا گیا اس نبی کے امتی ہونے کا تو فرض انجام دے، اس فرض کی ادائیگی کو اچھے طرح سے سر انجام دے۔ ایک واقعہ مجھے ملتا ہے کہ محبوب الہی آپ نے بے شمار علماء اور اپنے مریدین کی تربیت کی۔ یہ دین یقیناً جو ہم تک پہنچا وہ یقیناً خدمت خلق کی وجہ سے پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح شریعت کو پہنچایا اسی طرح مخلوق کے ساتھ محبت کو بھی پہنچایا، مخلوق کے ساتھ رواداری کو بھی پہنچایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ جو لوگ اخلاق کے حسنہ کو چھوڑ چکے تھے، وحشی بن چکے تھے، درندے بن چکے تھے، انسانیت بھول چکے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو میں نے انسان بنانے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ کیونکہ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ لباس اگر بہت اچھا پہنوں تو کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن اگر تمہارا کردار اچھا ہے اور لباس اچھا نہ ہو تب بھی تم پہچانے جاؤ گے، یاد کیے جاؤ گے۔ محبوب الہی کی بارگاہ میں مریدین موجود تھے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ان بارگاہوں سے تربیت کیسے ملتی ہے۔ تربیت کا انداز وہ ہوتا ہے کہ تربیت ہو بھی جائے اور جس کی تربیت ہو رہی ہے اسے پتہ بھی نہ لگے۔ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے گزرے تو ایک اعرابی تھا، وہ وضو بنا رہا تھا۔ آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ وہ وضو بناتے ہوئے غلطی کر رہا ہے اور وضو کو صحیح طریقے سے نہیں مکمل کر رہا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا کہ بھائی جان میں چاہتا ہوں کہ میں وضو کروں اور آپ دیکھیں کہ کیا میں وضو صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر ہم جیسا ناکارہ مولوی اگر ہو آج کے دور کا تو وہ اس کو پکڑتا اور کہتا تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ وضو کس طرح کرتے ہیں، تو کیسا مسلمان ہے، تو نے کیا سیکھا دین اسلام میں، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے۔ لیکن غور کریں وہ بارگاہ نبوت، وہ اہل بیت نبوت ہے
تربیت کا کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں, کیا خوشنما طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ تربیت بھی ہو جائے اور جس کی تربیت کی جائے اسے ہار بھی نہ محسوس ہو. آپ نے فرمایا کہ بھائی جان میں وضو کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ کیا میں وضو درست کر رہا ہوں کہ نہیں. آپ وضو کا پانی لیتے ہیں اور صحابی کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں اور وضو کرنا شروع کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو دھوئے, آپ اپنے چہروں کو دھوئے, آپ نے کلی کی, آپ نے ناک میں پانی ڈالا اور مکمل وضو آپ نے کر. اور جس طرح آپ وضو کرتے گئے آپ نے اپنے بھائی سے دریافت کرتے گئے کہ کیا میں نے یہ طریقہ صحیح کیا, کیا یہ وضو میرا صحیح طریقے سے ہوا. اور اس پر آپ کے بڑے بھائی نے اس پر تصدیق کی کہ اب آپ نے کلی صحیح طریقے سے کی ہے, آپ نے چہروں کو درست دھویا ہے, آپ نے اپنے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے دھویا ہے. وہ وضو بھی ہو گیا اور اس اعرابی کی تربیت بھی ہو گئی, اسے وضو کا طریقہ بھی مل گیا اور اسے دین بھی سمجھ میں آ گئی. میں بیان کر رہا تھا کہ محبوب الہی نے تربیت کس طرح فرمائی. آپ گئے غسل کے لیے کسی باولی میں اپنے مریدین کے ساتھ, آپ غسل فرما رہے ہیں اور غسل فرماتے ہوئے آپ کی نگاہ پڑتی ہے پانی پر کہ کوئی چھوٹا سا جانور اس پانی پر تیر رہا ہے, کبھی اندر ڈوب رہا ہے کبھی نکل رہا ہے. یہ دیکھتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائے تو پتہ لگا کہ وہ کیا تھا, وہ ڈنک مارنے والا کوئی جانور تھا. آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لینے کے بعد, بس یہ آخری بات اور گفتگو ختم, ہاتھوں میں لیے جیسے ہی اور اس کے بعد پھر آپ نے اسے پانی میں ڈال دیا. پانی میں ڈالا, پھر تھوڑے دیر بعد پھر اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال کے پھر اس کو ڈالتے. مریدین یہ ماجرا بار بار دیکھ کر حیران کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, بار بار آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں. آپ کے مریدین نے دریافت کیا بڑی ہمت کرتے ہوئے کہ سیدی یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ بار بار اس جانور کو اٹھاتے ہیں اور پھر ڈال دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ جیسے ہی میں اس جانور کو ہاتھ میں لیتا ہوں اس کی جو خصلت ہے کہ یہ ڈنک مارے گا اور یہ مجھے ڈنک مارنے کی کوشش کرتا ہو تو پھر میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. جب یہ پھر ڈوبنے لگتا ہے تو پھر میں اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال کر پھر سے باہر نکالتا ہوں. جب یہ جانور ہونے کے بعد اپنی عادت کو نہیں بھول سکتا تو میں انسان ہونے کے بعد اپنی عادت کو کیسے بھول جاؤں. انسانوں کی عادت ہے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرے, وہ بھائی چارہ کو پھیلائے, وہ آپسی اتحاد و اتفاق کو مضبوط کرے, آپسی بنیاد کو مضبوط کرے, دین کی تعلیم کو مضبوط کرے. ان بارگاہوں سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں, اپنے اکابر, اپنے مشائخ کی رہنمائی, ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کریں اور ان بارگاہوں سے اپنے فیوز و برکات کو حاصل کرتے رہیں. پروردگار اگر کہنے میں کچھ خامی غلطی ہو اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.